علامہ تنوخی رحمہ اللہ کی کتاب الفرج بعد الشدہ، اس میں علامہ تنوخی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا۔ خلیفہ مہدی ایک بادشاہ گزرا ہے۔ ایک دفعہ یہ رات سویا ہوا تھا، اچانک آدھی رات کے بعد اٹھ گیا۔ جیسے اٹھا اپنے خادم کو بلایا اور بلا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کو قسم دی کہ میں تمہیں ایک کام کہوں گا، تمہیں قسم ہے تم نے وہ کام ضرور کرنا ہے۔ خادم نے دیکھا آج تک بادشاہ اس طرح آدھی رات کو اس نے جگایا نہیں، اور اتنی تاکید کے ساتھ سر پہ ہاتھ رکھ کر قسم دے رہا ہے اور اصرار کر رہا ہے۔ پوچھا بادشاہ سلامت، بات آخر کیا ہے؟ خلیفہ مہدی جو بادشاہ ہے، اس نے کہا تم ابھی ابھی جاؤ اور جیل کے اندر فلاں ایک حسینی ہے، سید خاندان کا ایک شخص ہے، اور یہ اس کا نام ہے، اس کو ناحق گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا ہے۔ تم ابھی ابھی جاؤ، جیل کا دروازہ کھولو اور اس کو دو اختیار دو، اگر وہ رہنا چاہے تو اسے محل میں لے کر آؤ، اس کا خوب اکرام کریں گے، ہمارے پاس رہے ہم اس کا خیال بھی کریں گے اور اس کی تمام ضرورتوں کو بھی پورا کریں گے، اور اگر وہ جانا چاہے تو ابھی ابھی اس کو فوراً رہا کر دینا، اور دراہم دینار، سواریاں، ساز و سامان، غلہ، سب چیزیں دے کر عزت سے رہا کرنا۔ غلام کہتا ہے میں اسی وقت اٹھا، آدھی رات سے زیادہ وقت گزر چکا ہے اور میں اکیلا گیا، جو جیل خانہ ہے اس کا تالا کھولا تو میں نے دیکھا وہاں پر وہی شخص جو سید خاندان کا نوجوان لڑکا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، جیل کے اندر نماز پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے۔ یہ اس کے قریب بیٹھ گئے، نماز ختم ہوئی، پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نام وہی بتایا جو بادشاہ نے بتایا تھا، اور وہی تفصیل اپنے متعلق بتلائی جو بادشاہ نے بتلائی تھی۔ کہا بھائی آپ کو دو اختیار ہیں، آپ چاہو تو بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے میں آپ کو رہا کر دوں، اور اگر آپ چاہو تو بادشاہ کے ساتھ محل میں رہو، خوب آپ کا اعزاز اور اکرام ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے رہا کر دو، میری بیوی بچے گھر والے پریشان ہیں، آپ مجھے رہا کر دو۔ خادم نے کہا بھیا ٹھیک ہے، رہا کر دیا اس کو، اور جو ضرورت تھی اس کو ساز و سامان، خرچہ، غلہ، علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سب اس کو دے دیا، بڑی عزت کے ساتھ اس کو رہا کیا۔ تو جاتے جاتے یہ شخص اس سے پوچھنے لگا آخر بتاؤ واقعہ کیا ہے؟ کبھی اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ بادشاہ آدھی رات کے وقت ایک دم اٹھا ہو اور اتنی تاکید سے مجھے کہا ہو کہ جاؤ فلاں قیدی ہے اس کو آزاد کر دو، پورا آپ کا تعارف اور نام بھی مجھے بتلایا، حالانکہ بادشاہ کو تو اتنی معلومات قیدیوں کے بارے میں نہیں ہوتی، لیکن آپ کا کہا اسے فوری رہا کر دو، آخر بات کیا ہے؟ تو وہ نوجوان مسکرا گیا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں ناحق قید ہوا ہوں، میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا، میری آنکھ لگ گئی، خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا اٹھو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو، اور دعا یہ کرنی ہے اے مشکلات سے چھڑانے والے، پریشانیوں کو دور کر دینے والے، مصیبت زدہ کی پکار کو سننے والے، اے زمین اور آسمان کے خالق اللہ تو مجھے رہائی عطا فرما۔ کہا حضور نے مجھے خواب میں کہا تو میں اٹھا، میں ابھی نماز پڑھ رہا تھا۔ تو خادم نے یہ بات سنی، اسے فوراً رہا کر دیا۔ اب مہدی بادشاہ کے پاس یہ خادم آیا، مہدی انتظار میں تھا، پوچھتا ہے بھائی کیا ہوا؟ کہا میں نے چھوڑ دیا، اس نے آزاد ہونے کا مجھے بولا، میں نے اس کو آزاد کر دیا۔
اب یہ غلام مہدی سے کہتا ہے، میں اسے پوچھتا تھا کہ آخر یہ بات کیا ہے، یعنی میں نے اس قیدی سے پوچھا آخر ماجرا کیا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے مجھے خواب سنایا کہ وہ سویا ہوا تھا، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا اٹھو نماز پڑھو، یہ دعا کرو۔ تو مہدی نے کہا وہ سچ کہتا ہے، میں بھی سویا ہوا تھا، میں نے بھی خواب دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جیل کے اندر ایک نوجوان ہے جس کو ناحق قید کیا گیا ہے، اٹھو اور اسے ابھی ابھی آزاد کرو۔ تو ادھر مہدی نے خواب دیکھا تھا، ادھر اس نوجوان نے خواب دیکھا تھا۔ نوجوان کو آپ نے فرمایا تھا کہ اٹھو نماز پڑھو، دعا کرو، ادھر وہ نماز پڑھ رہا ہے، ادھر اللہ نے اس کی رہائی کا انتظام کر دیا۔ واقعہ سنانے کا مقصد اللہ کی مدد نماز کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ قرآن میں فرما دیا اللہ کی مدد چاہیے تو نماز اور صبر کو تھام لو۔ امت میں نماز آئے گی، مسائل حل ہوں گے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ، اللہ کو منانے کا طریقہ، مصائب کو حل کروانے کا طریقہ، مشکلات کو ختم کرنے کا طریقہ نماز ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی بات ہوتی آپ سب سے پہلے نماز کی طرف آتے، امت کو درس دیا تھا کوئی پریشانی آئے صلاۃ الحاجت پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو۔ آج مصیبت آتی ہے، عاملوں کے پاس، ڈاکٹروں طبیبوں کے پاس رش ہے، مسجدیں ویران ہیں، زمین اور آسمان کے خالق کی طرف رجوع نہیں ہے، اس کے پیدا کردے ایک انسان کی طرف رجوع ہے۔ اسباب اختیار کرنا منع نہیں، لیکن سب سے پہلے مسبب الاسباب ہے۔